امجد علی خان نیازی صاحب، سر آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ایک اور رجیم چینج کا کھل کے اعلان کر رہا ہے. پہلے رجیم چینج بڑی خاموشی سے ہوتی تھی، اب رجیم چینج بڑے کھل کے ہوتی ہے. ملکوں کے صدور کو، پرائم منسٹر کو ان کے گھر سے فیملی کے ساتھ کڈنیپ کر لیتا ہے. کوئی دنیا کچھ نہیں کر پاتی ہے. آپ کی نظر میں امریکہ کا آج حال، دنیا کس طرف جاری ہے، اور کیوبا کا رجیم چینج آن دا کارڈز آ چکا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ امجد علی خان نیازی صاحب. جتوئی جو ادارہ بنایا گیا تھا یو این او کا، میرے خیال میں وہ اپنی آج افادیت جو ہے وہ کھو چکا ہے. وہ بلکہ اب تو یہ قانون سامنے آ چکا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقت کے زور پہ جس ملک سر آپ کو یاد دلاؤں، پیوٹن اور جی جنگ پینگ کی ملاقات میں یہ بات جی جنگ پینگ نے کی تھی کہ جنگل کا قانون نہیں چلے گا. بس وہی اب جنگل کا قانون جو ہے وہ لاگو ہو چکا ہے پوری دنیا میں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایٹم بم ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہیں، آپ کے پاس نیوی ہے، تو آپ کسی بھی ملک کے جو ہے وہ چاہے اس کے منرلز ہوں، چاہے اس کا تیل ہو، اس پہ قبضہ کر لو اور پھر ایک لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دو. آپ نے اگر دیکھو افغانستان کی جنگ ہو یا عراق کی جنگ ہو یا لیبیا کی جنگ ہو، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ملینز لوگ جو ہے مر گئے. ابھی آپ نے غزہ کے اندر دیکھا ہوگا کہ جہاں انسان اڑتے ہوئے آپ کو نظر آئے، تو یقیناً یہ بہت تکلیف دہ. ابھی آج ہی کی بات ہے کہ اب پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ اسرائیل نے جو وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ تھے، جو ان کے اوپر جو آج حملہ کیا ہے اور جس بری طرح ان کو زخمی کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے سر افغانستان کے اندر بھی قحط سالی شروع ہو گئی ہے. میری ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ آج بذات خود امریکہ کے اندر جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے خلاف بھی مزاحمت شروع ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے اختیارات کم کرنے کے حوالے سے آلریڈی جو تحریک پیش ہوئی تھی، قرارداد منظور ہوئی ہے اور وہ پاس بھی ہوئی ہے، اور اکثریت نے اب یہ مطالبہ کیا کہ صدر کے اختیارات کو کم کیا جائے. ایون جنگ رکوانے کے بھی جو قرارداد آئی تھی وہ 50-50 سے ویٹو ہوئی ہے. جو ٹرمپ نے ووٹ لیے تھے وہ جنگوں کے خاتمے کے اوپر لیے تھے، لیکن آج وہ جس طرف جا رہا ہے وہ بڑا حیران کن ہے، اور اس کا ایک نیا روپ آیا ہے جس میں آج پوری دنیا کے اندر ریسیشن شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ جی سی سی ممالک کی ایک معیشت جو ہے وہ کس طرح نیچے جا رہی ہے. آج نیٹو اس کے ساتھ نہیں کھڑا، آج نیٹو کی جو معیشت ہے وہ نیچے آ گئی، بلکہ پوری دنیا کی معیشتیں گر چکی ہیں، سٹاک مارکیٹ گر رہے ہیں. تو یہ حالات ہو گئے ہیں. تو خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو جنگ سٹارٹ کی گئی ہے اس کی قیمت آج کروڑوں اربوں لوگ جو ہے وہ پے کر رہے ہیں. تو اس لا حاصل جنگ کا کیا نتیجہ ہے کہ کیا یہ جو اس سے پہلے حملہ کیا گیا تھا کہ ہم نے ایران کے جو جوہری ہتھیار ہیں وہ تباہ کر دیے گئے. تو اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ امریکہ کی جو پالیسیز پہلے، چونکہ آج سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو اب جو پالیسیز ہیں وہ چھپتی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ بالکل لوگوں کو واضح ہو جاتے ہیں. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ. محسن نقوی صاحب کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ایران سے ملاقات بھی ہو رہی ہے. یقیناً دعا کی جا رہی ہے کہ یہ بریک تھرو ہو جائے، کیونکہ اس بریک تھرو سے دنیا کا معاشی جو اس وقت بحران ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، پاکستان کا معاشی بحران ختم ہو سکتا ہے، اور دنیا آگے بڑھ سکتی ہے. اس وقت دنیا پھنسی ہوئی ہے، اسرائیل کا جنگی جنون جاری ہے. غزہ ہو، لبنان ہو، دیگر جگہیں ہو، ہر جگہ اسرائیل جنگ پھیلانا چاہتا ہے. اور وہ جنگی جنون ہمیں اس وقت بھی نظر آتا ہے جب فریڈم فلوٹیلا، گلوبل سمٹ فلوٹیلا کے جو شرکا تھے ان کو گرفتار کر کے ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. پوری دنیا وہ ویڈیو دیکھتی ہے، تنقید کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ کوئی ہے آواز اٹھانے والا. یہ لوگ تو دنیا بھر کے کیونکہ شہری ہیں، اس میں صرف غزہ کے نہیں ہے، فلسطینیوں پہ جب ظلم ہوتا ہے تو کوئی آواز اٹھائے بھی تو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے دنیا کو احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب اسرائیل کا مکروہ چہرہ آخر ہے کیا، بے نقاب ہو چکا ہے وہ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دینا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی توپوں کا رخ بدل چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلے ایران کی باتیں کرتے رہتے تھے، ڈیل کی باتیں کرتے رہتے تھے، حملے کی باتیں کرتے رہتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے جو کبھی پوری ہوتی نہیں تھی. شیر آیا والی مثال. اب ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ باتیں ہیں، ایکشن ہوگا نہیں. اب انہوں نے کیوبا کی طرف اپنا رخ موڑ لیا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ امریکن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، فرد جرم عائد کیا ہے کیوبا کی لیڈرشپ کے اوپر. کیوبا کی لیڈرشپ کون ہے؟ میں آپ کو یاد دلاؤں، فیڈیل کاسٹرو کی فیملی ہے. ان کے چھوٹے بھائی ہیں راؤل کاسٹرو،
جن کی عمر اس وقت بتائی جا رہی ہے 94 سال 94 ایئرز، ان کو ان کے فیملی ممبرز کے اوپر مرڈر کا کیس بنا دیا گیا ہے۔ وہی رجیم چینج جو امریکہ اپنی 200 سالہ تاریخ میں کئی بار کر چکا ہے، تو 80-90 ممالک کے اندر حکومتیں چینج کی جا چکی ہیں، اور جس طریقے سے امریکہ کی کمیٹی نے بریفنگ دی ہے، خاتون جس طرح کہہ رہی ہیں کہ آیت اللہ خمینی کے بعد، مدورو کے بعد اب کیوبا کی باری ہے، کاسٹروز کی باری ہے، اور یہ 7 کاسٹرو یا تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا پھر ہم ان کی رجیم چینج کر دیں گے۔ کیوبا کا حال آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مدورو کو جب کڈنیپ کیا امریکہ نے وینیزویلن پریزیڈنٹ کو، اس کے بعد سے کیوبا کے اوپر پابندی لگ گئی کہ کیوبا کو کوئی تیل سپلائی نہیں کرے گا، وہاں بجلی بند ہو گئی، کھانے کو نہیں، معاشی بحران، بہت پرابلمز کریٹ کر دی امریکہ نے، اور پھر اب یہ کل اعلان کیا رات کو ان کی کمیٹی نے کہ اب یہ فیملی نہیں رہے گی پاور میں، ہم ان کو ہٹا رہے ہیں، گیم از اوور، دس از دی بگننگ آف دی اینڈ۔ امریکہ پہلے سپر پاور تھا، اب چائنا سپر پاور ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اپنے یہ پلانز ایگزیکیوٹ کر پائے گا۔ اور یقیناً ہمیں یاد رکھنا چاہیے فیڈل کاسٹرو نے جس طریقے سے کمیونسٹ ریولیوشن کو 1959 میں لیڈ کیا تھا، وہ زخم جو ہے مجھے لگ رہا ہے اب بھی امریکہ کے تازہ ہیں، اور امریکہ ان کا حساب کلیئر کرنا چاہتا ہے، اس لیے اب یہاں پر بھی کیوبا کے اندر بھی ایک رجیم چینج آ رہی ہے۔ تو یہ پریشر جو ٹرمپ کے اوپر بڑھ رہا ہے، نہ صرف اندرونی اپنے ملک سے، ان کے لوگوں سے، امریکہ میں رہنے والے رہائشیوں سے، بلکہ انٹرنیشنلی بھی جتنے محاذ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھولے ہوئے ہیں، لگ یہی رہا ہے کہ ہر محاذ کے اوپر انہیں شکست ہوگی، اور اسرائیل جو اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے وہ پورا کر رہا ہے۔ یہ بھی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، ایک ایسی آڈیو بہت کم جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گی سوشل میڈیا پہ اس وقت، جسے بتایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں بحث ہوئی ہے، اور ان کے درمیان بھی تعلقات صحیح نہیں ہے، کیونکہ نیتن یاہو جنگ بڑھانا چاہتا ہے، ٹرمپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے جنگ ختم کرنے کے، ڈیل کرنے کے، یہ مسائل حل کرنے کے۔ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں امریکہ میں، تو انٹرنیشنل سچویشن کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، ملک کی بھی بات کریں گے تو عید قریب آ رہی ہے، اور عید قرباں پہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی قربانی کرے، وہ اپنے بچوں کو کپڑے دلوائے، وہ غریبوں میں زکوٰۃ، خیرات، صدقات تقسیم کرے، خوشیاں بانٹے۔ لیکن ملک کے جو معاشی حالات ہیں، پرچیزنگ پاور جس طریقے سے کم ہو رہی ہے، پیٹرول کی جس طرح بات ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ مزید پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی عائد کر دی جائے، 18% تک لے جائی جائے، اب یقیناً 18% بڑھائی جائے۔ اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پاکستانی جب سنتے ہیں تو ایک کرنٹ کا جھٹکا لگتا ہے، بڑی بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ وہ دن نہ آئے، اس سے پہلے ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دے۔ لیکن سیڈلی ہمارے جو مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ آؤٹ لک از ناٹ دیٹ برائٹ، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، IMF کے آرڈرز پہ سارا کام ہو رہا ہے۔ میں آج ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ چائنا ایپل کے آئی فون سے زیادہ کما لیتا ہے صرف اپنی سگریٹ کے ذریعے۔ چائنا اپنے دفاعی بجٹ کو پورا کر لیتا ہے صرف سگریٹ کے ذریعے، کیونکہ وہاں پہ ساری جو سگریٹ کمپنیز ہیں وہ اسٹیٹ اونڈ ہیں، تو وہ تقریباً $250 بلین کے قریب پروفٹ کرتی ہیں، جس سے یہ سارے خرچے خرید صرف سگریٹ۔ پالیسی میکنگ، اسٹریٹجی، دیٹ از واٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز آن، کہ ہماری پالیسی کہاں ہے، ہماری اسٹریٹجی کہاں ہے۔